سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اخلاق حسنہ اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس کو آج جاری رکھتے ہوئے میں نے کچھ اس میں نئی خلق، اچھی عادات کا ذکر کرنا ہے ابھی آپ سے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ریکال لینا چاہوں گی۔ ریکال، ہم پچھلے سبق کو تھوڑا دوہرا لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق، یعنی میں نے آپ کو پرسوں کے روز جو اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر ہوا اس میں بھی بتایا تھا کہ چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی چیزیں اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہم نے کچھ اخلاق قبیحہ کا ذکر کیا تھا اور اس کا الٹ ہم کو اپنا لینا تھا، جیسے جھوٹ بولنا، فحش گوئی، بد کلامی، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سارے اخلاق قبیحہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے الٹ چیزیں ہم کو اپنانی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو بات کی تھی والدین سے حسن سلوک پر، صدق و امانت پر، نرم خوئی پر، ہے نا، اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا تھا۔ میں اس کو بالکل چیک نہیں کرنے والی ہوں، صرف ذکر کر رہی ہوں کہ میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا تھا جس میں کہا تھا کہ آج آپ کو تنہائی میں 2 منٹ بیٹھنا ہے، غور و خوض کرنا ہے، اپنے آپ کے اور اپنے والدین سے اپنے رشتے کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ چند سیکنڈز، چند لمحات میسر آئے ہوں گے، آپ نے ان کا جائزہ لیا ہوگا اپنے تعلقات کا۔ آپ کو سوچنا تھا کہ کیا میرا اللہ مجھ سے اس طریقے سے راضی ہو جائے گا اگر میں یہ سلوک روا رکھوں اپنے والدین کے ساتھ، تو کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں راضی ہو گیا تو بہت اچھی بات، نہیں ہوا تو کام کرنا ہے ہم کو اس کے اوپر۔ یہ صرف سن کر بھلا دینے والی چیز نہیں ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہے ہمیں۔ اور اس نیت سے بیٹھے آپ کہ جو کچھ بھی ہم سنیں گے اس پر عمل کرنے کی جہاں تک حد المقدور، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا اس کی کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو ایسا مثالی نمونہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھیں، ہماری سب کی چاہت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملاقات کریں گے حوض کوثر پر، تو وہ ہماری طرف مسکرا کر دیکھیں، تبسم فرمائیں، ہے نا، ہمارا تو پھر کام بن گیا، سمجھ لیجئے۔ تو ایسا اخلاق کو سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے ہمیں، اس بات کی ہم کو کوشش کرنی ہے، اس بات کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہے۔ سچ بولنا ہے، بہت آسان ہے سچ بولنا۔ دیکھیے سچ بولنے سے انسان جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اور پھر آپ کو اس کو چھپانے کے لیے اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے نا کہ میں نے کیا بولا تھا، اور اب کوئی بات آ گئی سامنے تو پھر کیا بولنا ہے، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور مزید جھوٹ، جبکہ سچ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ آپ کو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا بولا تھا، کیونکہ آپ نے کچھ چھپایا نہیں، جو حق بات ہے وہ کہہ دی، تو آپ اس کو لے کر چلنا اور اس کو بالکل سنبھال کر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سچ آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اس کو ہم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ والدین سے حسن سلوک ہماری اپنی ڈیلی لائف میں جھلکنا چاہیے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ نرم خوئی، ہماری زبان اتنی تلخ ہے کہ زبان کے نشتر جو ہیں وہ انسان کی روح کو گھائل کر دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ بات۔
ताना देना औरतों की खुसूसन आदत होती है, माजरत के साथ ताना देना, है ना, छोटी छोटी बात को जतलाना, एहसान जतलाना, है ना, अपने दूसरों को अगर अपनी कमी का एहसास भी दिलाना है तो उसको नर्म लहजे में हम बात करके दिलाया जा सकता है वो एहसास। ज़रूरी नहीं है कि हम टेढ़े बोल ही बोलें, ज़रूरी नहीं है हम सख्त कलामी ही करें। कि अल्लाह के रसूल का उस्वा है हमारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हलीम, बहुत नरम थे कि एक यहूदी ने आपसे आपने कर्ज लिया और उस यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज का जब तकाजा किया और उनको रोके रखा अपने पास और कहा कि मेरा कर्ज जब तक वापस लौटाओगे नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा। यहाँ तक कि ज़ोहर हो गई, ज़ोहर से मगरिब हो गई, मगरिब से इशा हो गई, रात आई, दूसरा दिन निकला। यहाँ तक कि सहाबा जुज़बुज़ हुए कि मदीना की बात कर रही हूँ मैं, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर पोजीशन में नहीं थे, आप रियासत के वाली थे। उस सूरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अखलाक का मुजाहरा किया कि उसके साथ, उस यहूदी के साथ ऐसे हुस्न अखलाक से पेश आए, ऐसे सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा किया कि वो यहूदी जो है वो आपके अखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने बेहतरीन थे, मैंने इससे पहले भी कहा कि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर शख्स न कोई आया है न कोई आएगा, और हमारे लिए आप मिसाली नमूना हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को हमको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है वो हमारी डे टू डे लाइफ का भी, और बहुत ज़रूरत मुझे लगती है आज। चूँकि मैंने सारे लेक्चर्स, मुझे इसमें माएँ भी नज़र आ रही हैं इस मजमे में, लेकिन जितने भी लेक्चर्स की मैंने तैयारी की है उसमें मैंने अपने सामने जो मुखातिब रखे हैं, जिनसे मुझे एड्रेस करना है, वो नौजवान नस्ल है, स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा व तालिबात। और उनको जहन में रखकर मैंने ये सारे नुकात जो हैं वो तैयार किए हैं। उनमें से एक नुक्ता है हया और पाकदामनी। हया और पाकदामनी, हया जो है वो इस्लाम के बुनियादी अखलाक में से एक खल्क है और मोमिन की लाजमी सिफत है कि वो हयादार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर हयादार थे, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या है कि आप किसी खेल कूद की महफिलों में किस्से कहानियाँ सुनने की, उस वक्त तो एंटरटेनमेंट के यही ज़राए थे, किस्सा गो जो है वो जमा होके किस्सा कहानियाँ सुनाते और रातें उसमें बीत जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उस महफिल में बचपन की बात कर रही हूँ मैं, जब आपकी उम्र गालिबन 10 बरस भी ना होगी, कि आप जो है उस सुनने का कसद किया, यहाँ तक कि रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई और सुबह के वक्त आप बेदार हुए और उस महफिल में शिरकत का ख्याल जो है वो आपके दिल से जाता रहा। आप इतने हयादार थे, इतने पाकीज़ा नफ्स थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो सबसे पहले जो तबका जो मुतासिर हुआ सहाबा का, उन्होंने अपनी अमली काविशों से, अपनी अमली ज़िंदगी से ये साबित किया कि हयादार ऐसे होते हैं। बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या है कि 3 नौजवान थे जो किसी रास्ते से जा रहे थे। ऐसा अचानक से एक मामला हुआ कि वो गार में फंस गए और गार का मुंह जो है वो तूफानी बारिश या आंधी की वजह से वो है वो बंद हो गया। उन्हें अपने बचाव की कोई सूरत नज़र ना आई। तब उन्होंने ये कसद किया कि हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह को अपने नेक कामों का वास्ता देकर मनाने की कोशिश करें और इस मुसीबत के ज़ायल हो जाने की फरियाद करें। उनमें से एक नौजवान था, उसने कहा कि ए अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा की खिदमत की और उनको हर वक्त जो है वो
ان کو آسانی فراہم کرنے کی کوشش کرتا رہا. ایک رات میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا. پانی لانے تک میں جو وقت لگا اس دوران میری والدہ کی نیند لگ چکی تھی اور میں وہیں کھڑا انتظار کرتا رہا ان کے اٹھنے کا. تو اگر اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف رکھتا ہے تو میری اس مصیبت کو اس مشکل کو آسان فرما. اس کا یہ دعا مانگنا تھا کہ غار کا منہ جو ہے وہ 1/3 کھل گیا, یعنی پتھر جو پڑا ہوا تھا غار کے باہر وہ سرک گیا 1/3 سر کا, مگر اتنی جگہ نہ ہوئی کہ وہ تینوں نکل جائیں اس میں سے. دوسرے نوجوان نے کہا کہ میری ایک کزن تھی جس سے مجھے محبت ہوئی, میں نے اسے گناہ کے لیے دعوت دی اور اس نے اس سے انکار کیا. لیکن ایک وقت آیا جب وہ بہت مجبوری تھی اور اس کے پاس تنگی تھی, بہت زیادہ مفلسی کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس سے اپنی جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کا قصد کیا, یہاں تک کہ میں اس کے پاس بیٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ کی مہر کو نہ توڑ, اور میں اس سے ڈر گیا. میں اس وقت تجھ سے ڈر گیا اللہ, اور میں نے اس کام سے اپنے آپ کو روک لیا. تو اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں کوئی قبولیت کا درجہ رکھتا ہے تو مجھے معاف کر دے اور میری اس مشکل کو آسان فرما. غار کا منہ 1/3 اور کھل گیا, مگر جانے کا راستہ اب بھی نہ بن سکا. تیسرے نوجوان نے کہا کہ میرا ایک ملازم تھا اور وہ میرے یہاں کام کیا کرتا تھا. جب میں نے اسے ملازمت اس کی مزدوری دینے کا وقت آیا تو وہ چلا گیا. وہ بغیر مزدوری لیے ہوئے کسی سبب چلا گیا, اور پھر میں نے اس مزدور کی جو مزدوری تھی اس سے میں نے بکریاں خریدی, اور وہ بکریاں اتنی پلی بڑھیں کہ وہ پورا ریوڑ تیار ہو گیا. بہت لمبے وقت کے بعد وہ ملازم مجھ سے میری اجرت لینے کے لیے آیا, تو میں نے اپنی اجرت لینے کے لیے آیا تو میں نے اسے اپنا پورا بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا, کیونکہ وہ اسی کی مزدوری کے پیسوں کی وجہ سے وہ بکریاں آئی تھیں. تو میرے اس حسن سلوک کی اگر تیری نظر میں کوئی قدر و منزلت ہے تو میری اس مشکل کو آسان فرما. ان تینوں کی دعاؤں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشی اور وہ غار کا منہ پوری طرح سے کھل گیا اور وہ تینوں نوجوان جو ہیں وہ باہر آ گئے. کہنے کا اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاک دامنی اور شرم و حیا ایسا بڑا جوہر ہے, ایسی بڑی خوبی ہے کہ اس کے بنا پر جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں, اور انسان جو اگر پاک دامنی کی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور فی زمانہ اگر ہم آج بات کریں تو جس طریقے سے شرم اور حیا جیسے کوئی پرانی ردی چیز بن رہی ہے نا, کہ جس کی آنکھ میں شرم باقی ہے, وہ بالکل دقیانوسی اور اولڈ فیشن سمجھا جاتا ہے, جبکہ یہ ایسا جوہر ہے کہ ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے, ایمان کا ایک حصہ ہے, اور حیادار کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. بد نظری کے جو گناہ ہیں, جو اتنے کامن ہو گئے ہیں, یہ جو ہے نا اس چیز نے حیا کو ختم کرنے میں بہت بنیادی رول ادا کیا ہے. حالانکہ یہ کتنی زبردست ایجاد ہے, اتنی بہترین ایجاد ہے کہ کیا اس کے اندر کیا سہولت موجود نہیں ہے اگر آپ اس کا اچھا استعمال کریں تو. 10 کتابیں کھنگالنے کے بجائے آپ صرف اس موضوع کو لکھ کر سرچ کر لیں, 10 ویب سائٹس کھل جاتی ہیں. آپ کو 10 کتابوں کو پڑھنا نہیں پڑتا, آپ کو اپنا موضوع 10 ویب سائٹ جو ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ بنا کوئی گھنٹوں صرف کیے آپ کو مل جاتے ہیں. انفارمیشن آن فنگر ٹپس. لیکن اس موبائل نے جو خرابہ مچایا ہوا ہے کہ ہم نے اس کا استعمال صرف انٹرٹینمنٹ تک کے لیے کر لیا. ہم نے جو خصوصی طور پر نوجوان نسلیں ہیں غرق دن و رات جو ہیں, چھٹیوں کے اوقات آپ اپنا اسکرین ٹائم کسی دن دیکھ لیجئے تو آپ کو میری بات سے اتفاق ہوگا
کہ ہم اپنا کتنا سارا وقت دن کا جو ہے وہ اس میں صرف کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی سکھا رہا ہے ہمیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں مختصر لباس میں کمر مٹکاتے ہوئے موسیقی پر کی طرز پر جھومتے گاتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی ہے. شارٹس دیکھ لیجئے, آپ ریلز دیکھ لیجئے, یہ اتنی زیادہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں ہماری نظر کے سامنے کہ دیکھتے دیکھتے ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ کچھ معیوب نہیں لگتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ کبھی کوئی اچانک سے ایسا کوئی فحش منظر آ گیا تو بہت بہت بڑا ہم کو معیوب نظر نہیں آتا, اس میں بہت زیادہ عیب نظر نہیں آتا, ہم بہت ہوا تو اس کو اسکپ کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسے اس طریقے سے جب یہ بد نظری ہے, کہ بد نظری کیا ہے کہ نظر کو ان چیزوں پر کو دیکھنے پر آمادہ کر لینا جو منع ہے, جو ممنوع ہے. نا ہمارے ہاں ہم ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ بے حیائی عام نہیں ہوئی ہے ہمارے اپنے سماج میں, لیکن جس طریقے سے اور حالات بدل رہے ہیں, بگڑ رہے ہیں, جس طریقے سے موبائل ہماری زندگی میں گھر کرتے جا رہا ہے, بہت جو لڑکے لڑکیوں کے معاملات ہیں آپ سب اس سے آگاہ ہوں گے. چھوٹی چھوٹی عمر میں بچیاں جو ہے وہ افیئرز میں پڑ رہی ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے وہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ الحفیظ اور الامان میں کہتی ہوں کہ اللہ بس ہمارے اولادوں کی حفاظت فرمائے, کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں کھل گئی ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں کہ ہم کو اس کے اندر مطلب اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پھر کیا مزہ ہے اس میں. اور یہ جو نت نئے فیشنز ہیں, نت نئے جو اختراعات ہیں, انہوں نے ہماری زندگی کو, کنزیومرزم نے ہماری زندگی کو اتنی بری طرح سے متاثر کیا ہے کہ جن چیزوں کی ہماری زندگی میں شاید ہی کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکی ہیں. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں کہ یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ہم اتنی اس کی مستیوں میں, اس کی دلکشی میں, اس کی رانائی میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمارا, میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ پردہ جو ہے, جو کہ عورت کی ایک شان ہونا چاہیے, اور حجاب جس کے لیے آج کچھ لڑکیاں سلام ہے ان کو کہ وہ لڑ رہی ہیں اور اس کی مخالفت میں کورٹ تک جا کر پہنچی ہوئی ہیں, ہماری اپنی زندگی میں دیکھیے ہم کیسے حجاب کو جو ہے وہ ہم نے فیشن کی چیز بنا لیا ہے. نت نئے حجاب, نت نئے کلرز, نت نئے ڈیزائن, اس طریقے سے کہ برقع نہیں برقعے کا جنازہ معلوم ہوتا ہے. بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیا ہمارے گھروں میں سے نکلتی ہیں جب بچیاں اسکول اور کالجز کے لیے, تو ہم اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے سرکل میں کہ والدین کو کیسے نظر نہیں آ رہا کہ بچیوں نے اتنے تنگ برقعے پہنے ہوئے ہیں, والدین کو کیسے نظر نہیں آ رہا کہ بچے کی جو جینس ہے وہ ٹخنوں کے اوپر, اتنی زیادہ ٹخنوں کے اوپر رکھنا ٹھیک ہے, نماز میں ضروری بھی ہے وہ, لیکن ہم نے اس کو فیشن کے طور پر اپنایا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے بچے جو ہیں وہ تنگ جینس پہنتے ہیں. میں بہت زیادہ کھل کر نہیں بتا سکوں گی, لیکن ہم سب کا یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بالوں کا جو سٹائل ہے, نت نئے جو فیشن ہے, لڑکیاں لڑکے دونوں اس میں برابری کے جو شریک کار ہیں. فیشن کرنا ٹھیک ہے, اس عمر کا تقاضا ہو سکتا ہے, آپ کو ہر کوئی اس عمر میں تو چاہتا ہے, ٹین ایج جو ہوتی ہے وہ ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے, وہ خوبصورت لگے, لوگوں کو متاثر کرے, لیکن وہ اس کی ایک حد ہونی چاہیے, اور اس میں شرم اور حیا. دیکھیے اگر جو پاک دامن ہوتی ہیں عورتیں اور پاک دامن ہوتے ہیں مرد, تو وہ پاک دامن, قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں.
تو اگر ہم اس طریقے سے شرم اور حیا کو طاق پر رکھ کر نت نئے فیشن کو اپنا کر نئے طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں، آپ پر کوئی وعید نازل نہیں ہوگی، کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن یہ ہم کو سوچنا ہے کہ کیا ہمارے اس طرز عمل سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کیا ہم اگر اس طریقے سے بالوں کو ڈائی کر کے نئے نئے کلرز کے طریقے فیشن اپنا کر جب ہم لوگوں کو نکل لیں گے بغیر حجاب کے، اور حجاب بھی اگر لیں گے تو اس طریقے سے کہ وہ حجاب کا جنازہ لگتا ہے ہمیں، اس قدر تنگ، اس قدر سٹائلش کہ نہ دیکھنے والے لوگ بھی متوجہ ہو جائیں. جبکہ ہمارے صحابہ کا طرز عمل تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ ہوا، میرے غالباً شام یا روم کا جہاد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ شہر میں داخل ہوئے، نصرانیوں کا غلبہ تھا وہاں. نصرانیوں نے اپنے ہتھیار نوجوان لڑکیوں کے طور پر تیار کیے اور انہیں شہر کے شاہراہوں پر کھڑا کر دیا. امیر لشکر نے یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ اے مومنو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور صحابہ کے اس لشکر جرار نے اپنی نگاہوں کو یوں نیچے کیا کہ سر اٹھا کر پھر انہوں نے دیکھا نہیں ان خوبصورت حسینوں کو. اور جب وہ واپس لوٹے اور مقامی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کے در و دیوار کیسے تھے، وہاں کے مکانات کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کیونکہ ہم نے اپنی نظریں نیچی رکھی تھی اور ہم نے اپنا مارکا جو ہے وہ سر کر کے واپس لوٹے نیچی نظروں کے ساتھ. اب آپ بتائیں ہم نظریں نیچے رکھتے ہیں؟ کیا لڑکیاں اور کیا لڑکے. نظر تو پہلی نظر معاف، یہ قاعدہ دیتے ہیں، یہ اصول ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے. ارے بھائی پہلی نظر بھی قصدن معاف نہیں ہے، بے ارادہ اگر پڑ گئی تو خیر ہے. نظر کو نیچی رکھنا جو ہے وہ بہت بڑے فتنوں میں سے پڑھنے سے حفاظت ہے. نظر جو ہے اگر ہم اس کی حفاظت کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو اپنی نظروں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں. تو نظر جو ہے وہ بہت بڑے فتنوں کا سبب بنتی ہے، اور شروعات یہی سے ہوتی ہے. شروعات تو یہیں سے ہوتی ہے. اگر ہم اپنی نظریں نیچی رکھیں، غض بصر کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں، عورتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانکے رکھیں اور مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نظریں نیچے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے ڈھانکتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہوں. اس چیز کو ہمیں اپنے اندر اتارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حیا اور پاک دامنی ہمارے اندر، یہ اگر حسن خلق جمع ہو گیا کہ ہم دیکھیے پاک دامنوں کی جو ہے بڑی فضیلت ہے، بڑے اللہ کے قریب ہیں. یہ ایک جگہ کا ذکر ہے کہ بہت سخت بارش تھی، بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا، بہت چلچلاتی دھوپ تھی اور کئی لمبے عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی. شہر کے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ نکل کر سب ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر نماز استسقا پڑھیں اور اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور بارش کی دعا کریں. سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور سب لوگ مل کر دعائیں مانگنے لگے. 2 رکعت نماز کے بعد زاروں زار لوگ رو رہے ہیں، لیکن آسمان پر کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا. اتنے میں وہاں سے گزر ہوا ایک شخص کا جو کہ جس کی اونٹ پر ایک خاتون سوار تھیں اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا. جب اس نے اتنا مجمع دیکھا لوگوں کا تو وہاں رکا اور اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، بارش کی دعا کر رہے ہیں. تو اس نے اپنی جو اونٹ پر بیٹھی ہوئی جو خاتون تھی اس کے دامن کو پکڑا اور اللہ سے
مناجات کی، اللہ سے مانگا، اور اسی پل چھم چھم بارش ہونے لگی. تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کون ہستی ہیں اور آپ اتنی مستجاب الدعوات کہ آپ نے ان کا دامن پکڑ کر مانگا اور فوراً بارش ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں ہیں، اور یہ بہت نیک اور عفیف خاتون ہے، اور میں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں اپنی اس پاک دامن ماں کی برکت سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس شہر کی مصیبت کو دور فرما. تو پاک دامن ہونے کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، پھر ان کے حوالے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر اور برداشت. صبر اور برداشت بڑا چھوٹا سا لفظ ہے صبر، 3 حرفوں سے مل کر بنا ہوا، مگر کرنے جائیں تو پتہ چلتا ہے کیا ہے، کیونکہ ہم اسی لیے تو نہیں کر پاتے نا، اور اسی لیے تو اس کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے نا، جنت کی ضمانت ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا ساتھ کا وعدہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں صبر کے واقعات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے صبر اور تحمل کے اور برداشت کے واقعات سے. طائف کا واقعہ یاد کر لیجئے. طائف کا موقع کہ مکہ میں تبلیغ کر کے چند لوگ جب مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں آس پاس کے شہروں میں جا کر اللہ کی دین کی دعوت دوں، تبلیغ کروں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. اور آپ طائف پہنچے. طائف کا واقعہ مجھ سے بیان نہیں ہو پاتا پورے اس کی جزیات کے ساتھ، کیونکہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہوں اس وقت. طائف میں پہنچ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر تبلیغ کرنی چاہی تو انہوں نے بدترین سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہے نا. ان کے جو سردار جو تھے انہوں نے بات سننا تک گوارا نہیں کیا. ایک نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو تجھ کو جھوٹا کہنا مطلب خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے، میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. ایک نے کہا کہ کیا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، پیغمبر بنانے کے لیے. ایک نے کہا کہ میں تو اس کا پیغام سننا ہی نہیں چاہتا. صرف اتنا نہیں کہ انہوں نے بات نہیں مانی، بلکہ شہر کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر مارتے جاتے. اور وہاں سے آپ جب نکلے تو آپ کے نالین مبارک خون سے بھر چکے تھے. اتنا برا یہ وقت تھا اور اتنا برا سلوک تھا جو اس وادی کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھا کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اس کو آپ بس اجازت دیں، حکم دے کہ یہ طائف جو 2 پہاڑوں کے بیچ واقع وادی تھی ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے تاکہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں پس کر رہ جائیں. اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کوئی کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کو ایک گالی کا جواب ہم تھپڑ سے دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے دعا کے پھول جھڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میں انہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں ایمان لائے تو توقع ہے، امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. یہ صبر اور برداشت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. صلح حدیبیہ کا موقع دیکھ لیجئے. صلح حدیبیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے تھے عمرہ کے قصد سے کہ عمرہ کرنا ہے، نہ ہتھیار تھے ساتھ میں اور نہ کوئی ارادہ تھا جنگ کا. لیکن کیا کیا تھا اہل کفار نے، مشرکین نے کیا کیا کہ ایک لشکر بند ہو کر آ گئے اور لڑائی کے لیے بالکل تیار، اور مکہ میں قدم دھرنے دینے کی اجازت نہ دی. اس موقع پر تو اسلام اتنا کمزور بھی نہیں رہا تھا، بلکہ بہت سارے جو افراد تھے وہ اسلام کے
آغوش میں آ چکے تھے اور اتنی قوت رکھتے تھے کہ وہ ان سے لڑ کر مقابلہ کر کے فتح بھی پا سکتے تھے، کیونکہ بدر میں ہم نے اس کا نمونہ دیکھ رکھا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قرآن میں سے فتح مبین کہا گیا ہے صلح حدیبیہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے وہ راضی ہو گئے، یہاں تک کہ صلح نامے میں جو شرائط لکھی گئیں، صلح نامہ جب دو فریق جو ہیں وہ نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک صلح کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ ساری باتیں مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے اپنے فیور میں لکھوائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں پر راضی ہوتے گئے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو بہت زیادہ فیل ہوا، بہت زیادہ خراب لگا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم اتنی دب کر صلح کیوں کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور اس صبر نے، اس جو دب کر کی جانے والی صلح نے اسلام کے پھیلنے کا وہ راستہ کھولا کہ لوگ جو ہے اتنی آسانی سے تبلیغ ہوئی، اتنی آسانی سے اس کے بعد جو ہے وہ اسلام پھیلا کہ کچھ ہی وقتوں میں جو ہے مکہ فتح ہو گیا، بغیر لڑے، بغیر خون بہائے. یہ اللہ کے رسول کا صبر تھا، یہ اللہ کے رسول کی برداشت تھی. اب ہم اس صبر اور اس برداشت کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے ہمیں. کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ صبر ہے کیا؟ صبر ہے خود کو باندھ لینا، خود کو روک لینا، خود کو منفی رسپانس دینے سے اپنے آپ کو باندھ لینا، روک لینا. صبر جو ہے وہ صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے، بعد میں جو آ جاتا ہے وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا. ہماری اپنی زندگی میں دیکھیے، ہمارے ساتھ کچھ برا ہو گیا، کچھ غلط ہو گیا تو ہم کیا رد عمل دیتے ہیں اس پر؟ وہ بتاتا ہے کہ ہم صابر ہیں یا نہیں. کوئی چیز ہماری اللہ نے کسی طرح سے آزما لیا، کوئی چیز گم ہو گئی، امتحان میں نمبر کم آ گئے، کوئی نعمت چھن گئی. اس موقع پر ہم نے کیا کیا؟ رو دھو کر، واویلا کر کر. یہ بات ہم کو جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے نا کہ اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، اتنا آسان ہو جائے گا ہمارا اللہ کی طرف لوٹنا، کیونکہ اللہ ہمارا ہے. اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں ہم کو دی گئی ہیں، ساری نعمتیں. جب چاہے اللہ اس کو واپس لے لے، اور اللہ دی گئی نعمتوں کا، ہر نعمت کا حساب لے گا، اور اللہ جسے چاہے معاف کر دے، ہے نا. تو اگر ہم کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری ساری کوششیں اس بات پہ صرف ہونی چاہیے کہ ہم ہمارے اپنے رب کو راضی کر لیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب ہمارے اوپر جو سچویشن آئے، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، پوری ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے پاس اوپر بہت ساری مشکلیں آتی رہتی ہیں، آتی ہیں نہیں آتی ہیں. کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی گھر کی، کبھی پڑھائی میں اچھے نمبر نہیں آئے، کبھی کسی نے کوئی بات کہہ دی ایسی جو ہم کو ہرٹ کر گئی. ایسے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن تھامنا ہے، صبر کو پکڑ کر رکھنا ہے. ہم رو دھو کر، واویلا کر کر، جھگڑے کر کر مسئلے کو اور بڑھاتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہے. یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہوگی، اور اسی لیے تو اس پر جنت کا وعدہ ہے، اسی لیے تو اس پر اللہ کے ساتھ کا وعدہ ہے کہ اللہ سب نے خود کہا ہے کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں. تو کیا ہم صبر کرنے والے ہیں؟ اپنی زندگی کو خود اینالائز کرنا ہے ہم کو، کیونکہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا. تو اگر ہم اپنے کوئی بھی ایک سچویشن کو دیکھ لیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی، کوئی ایک معاملہ ایسا ہو گیا جو ہماری مرضی کا نہیں ہے، جس میں ہمارے خواہش کے مطابق
معاملہ نہیں ہوا ہے تو کیا ہم اس کے اوپر کیسا رد عمل دیتے ہیں, ہم اس کے اوپر کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں, یہ بتاتا ہے کہ ہم صبر والے ہیں یا نہیں. صبر والے اور شکر والے یہ اگر ہم بنے تو ہماری نیا پار ہے. اگلا جو موضوع ہے وہ ہے عفو و درگزر. عفو و درگزر یعنی معاف کر دینا. صبر کے بعد معافی کا معاملہ آتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ غلط کیا یا تو ہم اس کے ساتھ اس سے ویسا بدلہ لے لیں جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے, اور یا ہم اس کو معاف کر دیں. معاف کر دینا بہتر ہے, لیکن ہمارا مذہب بہت کیا کہیں گے ہم اس کو کہ منطقی ہے, بہت لاجیکل ہے. ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتا آپ سے جو آپ نہیں کر سکیں. آپ کو اگر بدلہ لینا ہے یو کین, وہ آپ ظالم نہیں قرار دیے جائیں گے, مگر بس اتنا جتنا آپ کے ساتھ ہوا, جتنا غلط آپ کے ساتھ ہوا اتنا ہی غلط ہے نا. قرآن کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, جان کے بدلے جان, مگر اتنا جتنا آپ کے ساتھ ہوا. اور اگر معاف کر دیں تو یہ احسان کا درجہ ہے. عفو و درگزر کے مثالیں اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھیں تو سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں ہم کو. عفو و درگزر کی مثالیں کہ فتح مکہ کی مثال کہ وہ قریش جنہوں نے 10 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنی آزمائشیں, جتنی مشکلیں, جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں, وہ تمام انبیاء پر اتنی مشکلیں جتنی آئی ہیں ان سے زیادہ اللہ کے رسول پر تکلیفیں آئی ہیں. مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ظلم کرنے والے کا جواب ظلم سے دیا. آپ نے عفو و درگزر کا معاملے کو اپنایا. فتح مکہ کا موقع 10,000 کا جو لشکر لے کر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور فتح مکہ کا جو وقت تھا 13 سال ہے نا, تقریباً 13 سال جو ہے وہ کفار مشرق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی جو ہے وہ مشکل ترین بنا رکھی تھی. آپ کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا, آپ کو جسمانی اذیتیں پہنچائی گئیں ہے نا, آپ کو ہر طرح سے پھلنے پھولنے سے روکا گیا, یہاں تک کہ آپ کی قتل کی سازش تک رچ ڈالی, صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو اور مجھے اپنا پیغمبر جانو. ان سے کوئی ان کی جائیداد نہیں مانگ رہے تھے, ان سے اپنے آپ کو سربراہ کہلوانا نہیں چاہ رہے تھے, اپنا بادشاہ تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے تھے. صرف ایک اللہ کی عبادت کا جو مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پیش کیا تھا, مگر انہوں نے اس سے انکار کیا اور آپ کے بدترین دشمن بن گئے. یہاں تک کہ مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے, وہاں پر بھی طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی, آپ کے صحابہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی, اور بہت ایمان لانے والوں کی زندگی کو انہوں نے بہت زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کی. لیکن دنیا کی حقیقت تو یہی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ ظلم دنیا میں تو یہی چل رہا ہے کہ جو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے, کچلا جاتا ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے, جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ان سارے ظلموں کا حساب لے گا نا. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم, کہ جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے, جاؤ آج تم آزاد ہو, کہ اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. ابھی کا دروازہ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا جو کسی طور سے معافی کے لائق نہیں تھے. اور اس چیز نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معافی کے اعلان نے پورے آپ کی یہ جو اخلاق کا جو اظہار تھا, آپ کا حسن سلوک, کہ لوگ جوک در جوک آ کر جو ہے وہ ہلکا بغوش اسلام ہوتے گئے. اور مسلمان اس لیے نہیں ہوئے کہ تلوار لے کر کھڑے تھے اللہ کے رسول اور کہا کہ کلمہ پڑھو, بلکہ اس لیے مسلمان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے آپ لوگوں کو ایسے متاثر کیا
اخلاق نے, آپ کے کردار نے ایسے جیت لیا لوگوں کے دلوں کو, اور وہ جو ہے وہ مسلمان ہوتے گئے. اب پھر ہم کو اپنی زندگی پر نظر ڈالنا ہے. کیا ہم معاف کرنے کی صفت ہے ہمارے اندر؟ ہم کو تو یہ بتایا جاتا ہے, ہم نے تو یہ سیکھ لیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے نا. کسی نے ایک گالی دی ہے تو ہم اس کو 4 دیں گے, ایک تھپڑ مارا ہے تو 4 گھوسے بھی کھانے پڑیں گے اسے. ایک بات بولی ہے کسی نے تو ہم تو اس کی پوری فیملی کو اس میں انوالو کر لیں گے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہمارے اپنے گھروں میں؟ معاف کرنا جانتے ہیں ہم؟ جھک جانا, پیچھے ہٹ جانا جانتے ہیں ہم؟ اگر ہم یہ جان لیں تو یہ جو مسائل جو پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اپنے میں ہی الجھے ہوئے ہیں. ہم کو قوم کی, ملت کی, ملک کی پرواہ ہی نہیں ہے. ہماری اپنی زندگیوں کے معاملات اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں, اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے ہم کو کہ ملک کے کیا معاملات ہیں, ہم اس کی ترقی میں کیسے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں, ہم اپنے دین کو پھیلانے میں ہم نے کیا کیا. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں؟ لیکن ہم ایسی دشمنی, خاندانی رنجشیں جو نسل در نسل چلتی ہے پال کر بیٹھے ہوئے ہیں, معاف کرنے کو تیار نہیں ہے ہم. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جھک جانے سے, عاجزی اختیار کرنے سے, اپنا حق چھوڑ دینے سے اگر تم کو لگتا ہے کہ تمہاری عزت کم ہو گئی ہے تو قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملنا اور اپنی مجھ سے لے لینا وہ عزت جو تم کو یہاں پر لگتی ہے کم ہو گئی ہے. اپنا حق چھوڑ دینا. اس سے اگر بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ایک قدم پیچھے لے کر دیکھیے اپنی زندگی میں. جب کبھی یہ موقع پیش آئے کہ آپ برابر کا سلوک کر سکتے ہیں, برابر کی برائی کر سکتے ہیں اس شخص کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا, اور آپ وہاں پر ایک قدم اپنے آپ کو پیچھے لے کر دیکھیے تو آپ کو محسوس ہوگا ایک انوکھی خوشی, ایک وہ مسرت جو آپ کو ایسا اطمینان دے گی جس کا بدلہ صرف اللہ دے سکتا ہے. عفو و درگزر ہماری زندگی سے نکل گیا ہے. نہ والدین معاف کرنے کو تیار ہیں, نہ بچے معاف کرنے کو تیار ہیں, نہ رشتہ داروں کی غلطیاں جو ہے وہ معاف کی جا رہی ہیں. ہم اپنی غلطیوں کے تو بڑے اچھے وکیل بن جاتے ہیں مگر دوسروں کی غلطیوں کے بہترین جج ثابت ہوتے ہیں. ہمیں جج کرنا آتا ہے لوگوں کی لائف کو. ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم ان کی زندگی کے کیا مسائل ہیں, انہوں نے کس سچویشن میں یہ غلط فیصلہ لیا ہے. اس کو سمجھنے کی بصیرت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. صبر, ضبط, عفو, درگزر, یہ ایسی اچھا یہ کہتے ہیں آپ کہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے یہ. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے یہ, تو کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول کو ہمارے جیسے مسائل, بلکہ ہم سے کئی زیادہ بڑے مسائل کا سامنا تھا صحابہ کو. مگر آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے ہدایت کے چراغ ہیں اللہ کے رسول کے پاس جو تربیت یافتہ جو جماعت ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں, یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں, ان میں سے جس کی تم چاہو پیروی کر لو, جو آپ کو پسند ہو, جن کا اخلاق آپ کو زیادہ, جس کی طرح آپ بننا پسند کرتے ہو یا جس کی طرح آپ بننے کا حوصلہ رکھتے ہو, اس کی طرح بن جاؤ, آپ فلاح پا جاؤ گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم, بہت حلیم. عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج گرم, سخت, انصاف پسند. فاروق کہا گیا انہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت حیادار. علی رضی اللہ عنہ بہت شجیع, بہت بہادر. اور ایک کس کی میں بات کروں اور کیا کون کس کا ذکر کیا جائے. ہر جو نام ہے وہ ایسے چندے آفتاب, چندے مہتاب ہے کہ ایک
زندگی ان کے جو جوہر ہے وہ اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، ہماری تو سارے دلدر دور ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے ہم۔ شہر یمامہ کا حاکم تھا ثمامہ بن اسال، گرفتار ہو کر آیا، مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا گیا اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے اتنا مال و اکرام سے نوازوں گا، یا جو تو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور اسے آزاد کر دیا۔ وہ گیا اور باغ میں جا کر اس نے غسل کیا اور آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صرف ایک معافی جو ہے وہ ایسے راستے کھول دیتی ہے خیر کے کہ ہم کو بغیر کوئی تگ و دو کے، بغیر کوئی بہت بڑی کوشش کے، بہت بڑے جہاد کے، ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک معافی، معاف کر کے دیکھیے۔ معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایک پیر اگر ہم اپنے نفس پر رکھ دیں تو دوسرا پیر جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ کر سکیں گے معاف؟ آج کے لیے آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ ایک شخص کو جس نے آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کچھ برا کیا ہوگا، جس سے آپ کا دل دکھا ہوگا، اس پورے معاملے کا جائزہ لیجئے، بہت ٹھنڈے دل سے اپنی غلطی، اس کی غلطی کا اینالائز کیجئے، اس کا تجزیہ کیجئے اور اس کو معاف کر دیجئے۔ کریں گے؟ بچے تو کر لیں گے، بڑوں سی بات کر رہی ہوں میں، کر پائیں گے؟ کوشش کریں، ہے نا؟ عدل اور انصاف، حسن اخلاق کا ایک اور صفت ہے عدل اور انصاف کی، جو کہ ظلم کا الٹ ہے۔ ظلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس پہلو سے کیا ملتا ہے؟ کون سی عادت، کون سی نصیحت، کون سا نمونہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست عادل تھے، انصاف۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق، بہت حلیم، بہت نرم تھے، لیکن جب بات آتی عدل کی تو پھر آپ کے جیسا عادل کوئی نہیں۔ قریش کی ایک عزت دار گھرانے کی خاتون جس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کی۔ لوگوں نے کہا کہ معزز گھرانے کی ہے، معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف۔ یہودی سے قرض کا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر وہ تقاضا کرنے لگا اپنے پیسوں کا، جبکہ جس مدت پر بات طے ہوئی تھی اس میں 3 دن باقی تھے۔ آپ سے زبان درازی کرنے لگا، بدتمیزی کرنے لگا یہودی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، آپ بڑے جلالی، آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کو ڈانٹا، قریب تھا کہ مارتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور ان سے کہا کہ ایسے میں اور میرا یہ جو لیندار ہے جس کو مجھ سے لینا ہے، وہ تم سے ایک اور بہتر سلوک کے مستحق تھے کہ تم اس کو بہتر طریقے سے تقاضے کے لیے کہتے اور مجھ کو بہتر طریقے سے ادائیگی کے لیے کہتے۔ پھر یہ کہا کہ جاؤ فلاں شخص سے کھجورے لے کر اس کو دے دو اور 20 سا یعنی تقریباً 40 کلو اس کو زیادہ دینا کیونکہ تم نے اسے ڈانٹا ہے۔ یہ تھا اللہ کے رسول کا انصاف۔ پھر ہم اپنی زندگی میں پر آئیں اور اپنی زندگی کی بات کریں، ہمارے پاس ہے ظلم، انصاف ہے، عدل ہے۔ ملکی حالات دیکھیے، عالمی حالات دیکھیے، روس اور یوکرین کی جنگ،
کیسے ان لمیٹڈ چلی جا رہی ہے اقوام متحدہ خاموش تماشائی بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرنے کی باتیں، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں. جھونک دیا گیا ہے جنگ میں، اقتدار کی جنگ. اپنے ملکی حالات پر ہی اگر ہم نظر ڈال لیں تو کیسے ایک رنگ میں رنگنے کی پوری سازش چلی ہے کہ ظلم سے بھر گئی ہے دنیا، ظلم سے بھر گئی ہے، اور انسانیت کہیں دور تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے کہ ہمارے اپنے دلوں میں رحم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. عقل مندوں سے تو بھر گئی ہے زمین، مگر درد مندوں سے اب خالی ہوئی ہے. دوسرے کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا ہم اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. میری زندگی، مائی لائف مائی رول، یہ آج کل کے نوجوان نسل کا قاعدہ ہے، فنڈا کہتے ہیں آپ لوگ. مائی لائف مائی رول، جیسے مغرب کی جو خواتین کا جو ہے میرا جسم میری مرضی، اس طرح ہمارے نوجوانوں کا یہ چل رہا ہے آج کل کہ میری زندگی میرے اصول. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہمارے اندر رحم نہیں ہے، ہمارے اندر شفقت نہیں ہے، ہم معاف کرنا نہیں جانتے، ہم عدل کرنا نہیں جانتے. عدل کا معاملہ اگر حقوق کی بات آ جائے، حقوق، ہمارے حقوق تو ہم ایک دم یاد رہتے ہیں ہم کو اچھے سے، ہم کو کیا کیا لینا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو ہمارے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. ہمارے والدین کو ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے، ہمارے ٹیچرز کو ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے، سوسائٹی کو ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے. مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ کیا ہم اپنے پیرنٹس کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا بہت ہو گیا، بہت سوچ لیے ہم، اگر اپنے علاوہ کسی اور کے لیے تو وہ فیملی بہت ہو گیا، پھر وہ قوم اور ملت وہ سب ماضی کے قصے ہیں. تو ہم کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اتارنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی اخلاق کو، جو کہ بالکل ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ چیزیں اس زمانے کی تھی اس لیے وہ ایسا ہو سکتا تھا، آج نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ دین جو ہے وہ تا قیامت تک جاری رہنے والا ہے، اور اللہ کے رسول تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے رسول ہیں، لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے. اور ہدایت کی روشنی تو ہمیں وہیں سے لینی ہے. کوئی اور جگہ سے اگر ہم کسی اور سورس کو اگر ہم اپنی ہدایت کا منبع بنائیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، ہم اپنی راہ گم کر دیں گے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نجی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہدایت یافتہ بننے کی کوشش کریں، ہدایت کو پانے کی کوشش کریں. اور ہدایت دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ملتی اسی کو ہے جو چاہتا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں اس دنیا میں، مگر ہدایت جو ہے وہ ملے گی اسے ہی جو چاہے گا. اللہ نے ہمیں فری ول دے کر بھیج دیا ہے اس دنیا میں، 2 راستے دکھا دیے ہیں، اور ہم کو آزادی دے دی ہے، انتخاب کی آزادی. ہم جو راستہ چاہیں منتخب کر لیں. اور پھر وہ ایک رکھا ہے یوم جزا، ایک یوم آخرت جب وہ حساب کتاب کر لے گا. تو اگر آخرت کا خیال ہمارے دل میں رہے اور رضا الہی کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہاں تک میری بات؟ یہاں پر ہم روکتے ہیں اس کو، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے دوران جو کچھ بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، چاہے کسی حدیث کو کوٹ کرنے میں یا کوئی نام لینے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اس عمل کو، اس پورے وقت کو میرے لیے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.